آدم ایک جسم دو روحیں محبت الہی میں جدا اور مکمل۔ پیدائش میں لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مرد اور عورت اس نے ان کو پیدا کیا۔ بائبل میں انسان کی تخلیق کا ایک گہرا راز ہے۔ پہلا انسان یعنی آدم صرف مرد نہ تھا بلکہ ایک ایسی جامع ہستی تھی جس میں مرد اور عورت دونوں کی صفات موجود تھیں۔ ابھی بھی دنیا کی 2% آبادی ایسی ہے جن میں مرد اور عورت بیک وقت موجود ہیں، اور بعد میں خدا نے اس وحدت کو 2 میں تقسیم کر کے محبت اور رفاقت کا وہ عظیم راز ظاہر کیا جس کی روشنی آج تک انسان کے دل میں سلگتی ہے۔ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا۔ تخلیق کی پہلی جھلک پیدائش میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مرد اور عورت اس نے ان کو پیدا کیا۔ اس آیت میں انسان کی تخلیق میں مرد و عورت دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلی ہستی آدم میں دونوں کی جھلک تھی، یعنی مرد اور عورت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پسلی یا پہلو سے پیدا کیا۔ عبرانی زبان میں لفظ ضلع جس کا مطلب صرف پسلی نہیں بلکہ پہلو یا جانب بھی ہوتا ہے۔ خدا نے آدم کے ایک پہلو سے ہوا کو ظاہر کیا، گویا ایک ہستی کو 2 میں تقسیم کیا گیا، جیسے محبت کو محسوس کرنے کے لیے اسے 2 دلوں میں بانٹا گیا۔ اس تخلیق میں محبت الہی شامل تھی، کیونکہ پیدائش میں لکھا ہے خدا کہتا ہے آدم کا تنہا ہونا اچھا نہیں۔ خدا نے رفاقت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے انسان کو جوڑا بنایا۔ فلسفیانہ فکر یہ ہے کہ پہلے وحدت تھی، مطلب آدم اکیلا تھا، پھر دونوں کو جدا کیا گیا، مطلب آدم میں سے ہوا کو نکالا گیا، اور پھر وحدت کی تلاش شروع ہو گئی۔ افلاطون کا نظریہ یہ ہے کہ افلاطون کے مطابق انسان ابتدائی طور پر ایک کامل ہستی تھا، مرد اور عورت ایک ساتھ۔ بعد میں خداؤں نے اسے 2 میں تقسیم کیا تاکہ انسان اپنی دوسری نصف کو تلاش کرے۔ روحانی مذاہب میں توازن یہ ہے کہ مشرقی روایات یین اور یانگ، اور تصوف میں بھی ہر انسان میں مردانہ و نسوانی صفات کی موجودگی کا تصور ہے۔ آئیے سمجھ لیتے ہیں یین اور یانگ کا تصور ہے کیا۔ یہ تصور چینی فلسفے تاؤزم کا بنیادی نظریہ ہے۔ یین اور یانگ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں 2 متضاد لیکن ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان یین اور یانگ کا توازن ہے کیا؟ یین عورت کی علامت ہے جبکہ یانگ مرد کی علامت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ نہ عورت کمزور نہ مرد برتر، بلکہ اصل طاقت ان کے درمیانی توازن میں ہے۔ یین عورت، اس کی فطرت ہے نرمی، سکون، جذبات، احساس اور برداشت۔ اس کی علامتیں ہیں جیسے کہ چاند، رات، سردی اور گہرائی۔ اس کا کردار ہے ماں کا، محافظ کا اور محبت دینے والی کا۔ اس کی طاقت ہے اندرونی طاقت، محبت کی طاقت اور قربانی کی طاقت۔ یانگ مرد کے لیے ہے، اس کی فطرت ہے حرکت، قیادت، منطق اور تحفظ دینا۔ اس کی علامتیں ہیں سورج، دن، گرمی اور روشنی۔ کردار اس کا ہے محافظ، رہنما اور کمانڈر کا۔ اس کی طاقت ہے بیرونی طاقت، عمل کی طاقت اور حفاظت کی طاقت۔
یین کی علامتیں عورت سے وابستہ ہیں، جیسے کہ رات، چاند، سردی، سکون، ساکنیت، پانی، وجدان، یعنی کہ عورت کی اندرونی توانائی نرمی ہے۔ یین جو ہے یانگ کے دائرے کا سیاہ حصہ ہے۔ یانگ کی خصوصیات اور علامتیں یہ ہیں کہ رنگ سفید، عنصر سورج اور آگ، قدرتی پہلو ہے دن، روشنی اور گرمی، جنس ہے مردانہ توانائی، خصلت اس کی ہے مثبت، گرم، بلند اور باہر کی طرف سرگرم۔ تائے چیٹو ایک مشہور دائرہ ہے جس میں سیاہ اور سفید لہریں اور نقطے ہوتے ہیں۔ ہر پہلو میں دوسرے کا بیج یعنی کہ نقطہ موجود ہوتا ہے۔ سیاہ حصہ یین یعنی عورت اور سفید حصہ یانگ یعنی مرد کہلاتا ہے، یعنی سیاہ حصہ سفید حصے کے اندر ہوتا ہے، ایسے جیسے مرد نے عورت کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہو۔ یانگ کا حصہ ہمیشہ یین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دونوں مل کر توازن پیدا کرتے ہیں۔ اس علامت میں سفید حصے کے اندر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ بھی ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہر قوت میں اس کی ضد کا بیج بھی موجود ہوتا ہے جو توازن کے لیے ضروری ہے۔ یین یا یانگ میں سے کسی ایک کی زیادتی عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ صحت میں روایتی چینی طب میں جسم میں یین اور یانگ کے توازن کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ قدرت میں کیسے؟ رات دن میں بدلتی ہے، سردی گرمی میں، اور ہر چیز ایک دائرے میں گھومتی ہے۔ شخصیت میں کیسے ہے؟ متوازن انسان وہ ہے جو جذبات یعنی کہ یین اور عقل یعنی کہ یانگ دونوں کو سمجھتا ہے۔ یین اور یانگ کا فلسفہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں تضاد اور ہم آہنگی کا امتزاج ہوتا ہے اور حقیقی سکون توازن سے حاصل ہوتا ہے، غلبے سے نہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت کیوں ہے؟ مرد اور عورت صرف جسم ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت جذبات لاتی ہے، مرد حفاظت کرتا ہے۔ عورت سکون دیتی ہے، مرد سہارا دیتا ہے۔ عورت نرم دل ہے، مرد مضبوط بازو ہے۔ دونوں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اصل خوبصورتی توازن ہی ہے۔ نہ عورت کو کمتر سمجھا جائے نہ مرد کو برتر۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اور ان کے درمیان توازن اور عزت ہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ سائنسی اشارے کیا ہیں؟ جسم، جنس اور حقیقت۔ جینیاتی ارتقاء یہ ہے کہ ہر بچہ رحم مادر میں ایک جیسی جینیاتی خاکے کے ساتھ بنتا ہے۔ بعد میں مخصوص ہارمونل تبدیلیوں سے جنس طے ہوتی ہے، یعنی بنیادی ساخت مشترک ہے۔ انٹرسیکس کیا ہے؟ مطلب فطرت کا راز، یعنی ان میں دونوں صنفی صفات موجود ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان میں دونوں پہلو قدرتی طور پر پنہاں ہو سکتے ہیں، مطلب مرد اور عورت، یین اور یانگ۔ الہی عشق یہ ہے کہ محبت میں تقسیم تکمیل کے لیے ہے۔ خدا کی صورت، رشتہ، محبت، یگانگت۔ خدا کی صورت جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور صاف ہیں۔ محبت، قربت، اتحاد اور شعور، دو نہیں بلکہ مکمل۔ آدم اور حوا فرق نہیں، ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ پیدائش میں لکھا ہے اور وہ دونوں ایک جسم بن جائیں گے، ایک مکمل وحدت، دو میں ظاہری مگر روح میں ایک۔ محبت کے ساتھ پوشیدہ راز کیا ہے؟ محبت کی وحدت سے رب کی طرف واپسی ممکن ہے۔ پہلا راز جامع تخلیق۔ آدم ایک مکمل ہستی تھے جن میں مرد کی قوت، عورت کی لطافت اور خدا کی روحانی چمک یکجا تھی۔ دوسرا راز، ہوا آدم کے دل کے قریب سے نکلی کہ وہ سر پر حاوی نہ ہو،
نہ پاؤں کے نیچے سے نکلی بلکہ دل کے برابر محبت کی علامت ہو۔ تیسرا راز محبت گناہ نہیں۔ محبت گناہ نہیں، اپنی نصف روح کی کشش کی شناخت ہے۔ یہ کشش، یہ تڑپ روحانی شناخت ہے۔ پیدائش میں لکھا ہے یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ چوتھا راز محبت کھوئی روح کی تلاش کا سفر ہے۔ ہر انسان اپنی دوسری نصف کی تلاش میں ہے۔ یہ جذبات نہیں بلکہ الہی نقشہ ہے۔ پانچواں راز محبت تثلیث ہے۔ مرد دینے والا، عورت قبول کرنے والی، خدا محبت کا سرچشمہ، یہ تینوں مل کر ایک الہی دائرہ بناتے ہیں، مقدس تثلیث۔ چھٹا راز محبت خدا کی طرف واپسی ہے۔ جب محبت پاک ہوتی ہے تو انسان کی روح خدا کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ہوا آدم کے لیے صرف ساتھی نہیں بلکہ یاد الہی تھی۔ ساتواں راز محبت کی وحدت سے رب کی طرف واپسی۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، آدم ایک تھا، یعنی پھر خدا نے اسی ایک وجود سے ہوا کو پیدا کیا، نہ کہ اسے کسی اور مٹی سے، بلکہ آدم کے اندر سے انسان کی اصل وحدت کو دو میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم جدائی نہیں تھی، یہ محبت کا ایک الہی فن تھا، تاکہ دو الگ روحیں ایک دوسرے میں خدا کو پہچانیں۔ محبت دوبارہ وحدت کی جستجو میں ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کی روحانی پہچان میں جڑتے ہیں، وہ دوبارہ اسی اصل کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے وہ نکلے تھے۔ پیدائش میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک جسم بن جائیں گے۔ یہ جسمانی وحدت نہیں بلکہ روحانی اتحاد ہے۔ ایک دوسرے میں خدا کو دیکھنا، ایک دوسرے کی محبت میں رب کی حضوری کو محسوس کرنا اور اس عشق کے ذریعے اپنے رب کی طرف لوٹنا۔ محبت جنت کی طرف واپسی ہے۔ آدم اور حوا جنت میں تھے، وہ ایک تھے، مکمل تھے، الہی نور کے ساتھ تھے، مگر جب آدم میں سے حوا کو الگ کیا گیا، ان کی الہی پہچان دھندلا گئی، وہ جنت سے نکالے گئے۔ لیکن ہر خالص محبت جنت کی طرف ایک روحانی سیڑھی ہے۔ ہر سچا رشتہ انسان کو اس وحدت کی طرف واپس لے جاتا ہے جہاں نہ انا ہے نہ تقسیم، صرف عشق ہے۔ تکمیل محبت خدا کی طرف پلٹنے کا عمل ہے۔ خدا نے آدم کو تقسیم کیا تاکہ وہ محبت سیکھے، محبت کے ذریعے ہوا کو پہچانے اور ہوا کے ذریعے خدا کی ذات کو پہچانے اور اس پہچان میں دوبارہ خدا کی طرف واپس لوٹ آئے۔ محبت کا الہی راز ہے کہ محبت فقط ایک انسان کی طرف نہیں بلاتی بلکہ اس کے ذریعے رب کی طرف بلاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ محبت دو انسانوں کے درمیان نہیں رہتی، وہ خدا کی تجلی بن جاتی ہے جس میں مرد اور عورت کا راز کھلتا ہے۔ عورت مرد کا عکس بن جاتی ہے اور دونوں مل کر خدا کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ یوحنا میں لکھا ہے ہم اس محبت سے پیدا ہوئے، اس محبت میں تقسیم ہوئے اور اسی محبت میں رب کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے۔ سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آدم اور حوا کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی جاری ہے۔ ہر دل اپنی دوسری نصف کی تلاش میں ہے اور جب یہ تلاش رب کی رضا میں ہو تو وہ عشق عبادت بن جاتا ہے۔ یوحنا میں لکھا ہے خدا محبت ہے، ہم محبت سے پیدا ہوئے، محبت میں بٹے اور محبت کے ذریعے واپس خالق کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے خدا، ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو جسم کے پار دیکھ سکے، نہ کہ صرف جسم کو دیکھے، وہ دل دے جو روح سے عشق کرے اور وہ شعور دے جو محبت میں تیرا نور پہچان سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔